نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يملك السماء كما كان حقه بعد الهدى وزرقته قصہ مختصر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا کملی والا خاک کی تعمیر سے پہلے بھی تھا فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ ملتا
الاحترام عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد حسین صاحب سمیتی، حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر حسین صاحب سعیدی، حضرت علامہ مولانا قاری فیض حسین صاحب، عوام اہل سنت، حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا اور میرا اس پیاری محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس مقصد کی خاطر اہل علاقہ اہل جنگ نے پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی یہ محفل سجائی ہے، دعا کو ہے اللہ رب العزت ان کے نیک جائز دلی ارادے پورے فرمائے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر دارے اپنے ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں نے پہلی مرتبہ حضرت علامہ مولانا قاری زاہد صاحب کا خطاب سنا۔ 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں مجھے منٹھار چک نمبر 140 کا چھوٹی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ان جیسا اہل علم اور ترنم کی آواز میں خوبصورت بیان کرنے والا میں نے اس ایریے میں نہیں سنا، جو مدلل بیان بھی فرماتے ہیں اور ترنم میں مدلل بیان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نے پہلی مرتبہ سنا۔ سارے مل کر دعا کرو اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے صدقے میں ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ میں بے سنا سا بندہ ہوں لیکن بات سر کی کرنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ حاصل ہوگا، اگر توجہ نہ ہوئی تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی اور کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میلاد پاک جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے بعد یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کے بعد یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کے بعد یہ اولیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ اللہ سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کا میلاد اللہ نے منایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے نبیوں کی محفل میں اپنے پیارے محبوب کا ذکر پاک فرمایا، ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی ذات کے بعد مصطفیٰ نے منبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو میں محمد کون؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے یار و دیدار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سب ٹھیک ہے لیکن سنو دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہو جو انہوں نے اپنی قوم کو دی۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں کیا بشارت تھی، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، اللہ اکبر، جو انہوں نے میری وقت ولادت
کہ وہاں اللہ کو دیکھیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حضور نے اپنا میلاد بیان کیا۔ حضور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ بتا رہے تھے قاری میزان حسین صاحب کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں من انفق درہم عن مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے میرے نبی کے میلاد پر ایک درہم خرچ کر دیا، صدیق اکبر فرماتے ہیں کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا فرمایا نشان ہے۔ صحابہ کے بعد اولیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال میلاد کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا، ہر سال میلاد کیا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آ گیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، میلاد کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، وقت کا ولی وقت کا غوث مسجد میں بیٹھ کر زاروں کا تار رو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خادم آئے حضور والا کیا ہوا؟ فرمایا ہر سال نبی کا میلاد کرتا تھا، اس سال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اے میرے غلاموں ایسا کرو، یہ میری دستار لے جاؤ، بازار میں اس کو بیچ کر اس کے چنے لے آؤ، دستار کو بیچ کر چنے لے آؤ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دستار کو بازار میں بیچا گیا، جتنے کی بکی چنے لے کے حاضر ہو گئے۔ غلاموں کو بلایا، فرمایا ایسا کرو ان چنوں کے گرد کھڑے ہو جاؤ اور نبی کی ذات پر ہدیہ درود و سلام، درود و سلام پڑھا گیا، چنے تقسیم کیے گئے۔ رات ہو گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سوئے، مقدر جاگ اٹھا، خواب کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے قسم و قسم کے کھانے رکھے ہوئے، پھل فروٹ رکھے ہوئے، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر عاشق نے اپنی اپنی حیثیت سے نبی کا میلاد منایا تھا، لنگر تقسیم کیا تھا، جس جس نے جو بھی پکایا تھا وہ آمنہ کے لال کے سامنے موجود تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے، حضور کے سامنے قسم و قسم کے کھانے پڑے ہیں، مگر حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھ میں وہ چنے لے کے بیٹھے۔ وہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چنے اپنے ہاتھ میں یہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فداک آپ کی امی کریم آقا، یہ فلاں غلام نے بھیجا ہے، یہ مٹھائی فلاں غلام سے آئی ہے، یہ فلاں سے آئے ہیں، یہ لنگر فلاں سے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں محمد جانتا ہوں جس نے جو جو بھیجا ہے، لیکن جو خوشبو محبت ان چنوں سے آ رہی ہے اور کہیں سے نہیں آ رہی۔ صحابہ جانتے ہو میرے غلام نے اللہ کا اپنی دستار بیچ کر میں محمد کا میلاد کیا، اپنی پگڑی بیچ کر میں محمد کا میلاد منایا۔ جو محبت کی خوشبو ان چنوں سے آتی ہے اور کہیں سے نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں کو اولیاء کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک منایا۔ اور ایک اور واقعہ علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا چلوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک آج دنیا میں موجود ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا پیارا ہے جو فارسی میں شعر لکھنے کا عادی تھا کہ خدا خود میر مجلس بود، جب اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا روزے نصاب میں، روزے ازل میں، اس منظر کو اس امیر خسرو نے ایسے کھینچا کہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو محمد شب محفل بود، شب
مرشد کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں کہ ایک جٹ سے ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نبی کے میلاد کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر، آؤ نبی کا میلاد کریں۔ یہ جو آپ میلاد کر رہے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کے لیے آپ سبق چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سبق چھوڑتے ہیں۔ یہ جو آپ اپنے ماں باپ کا قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یہ بھی اپنی اولاد کے لیے سبق چھوڑتے ہیں۔ جیسا آپ کریں گے آپ کی اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کے سامنے نماز پڑھا کریں، اپنی اولاد کے سامنے حضور کا میلاد کیا کریں، اپنی اولاد کے سامنے زکات دیا کریں، اپنی اولاد کے سامنے نیک عمل کیا کریں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کے عمل کو دیکھ کر ویسی بن جائے جیسے آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ او یارو جیسے ہمارا باپ میلاد مناتا تھا، او ہم بھی میلاد منائیں۔ او یارو جیسے ہمارا دادا میلاد مناتا تھا، او ہم بھی میلاد منائیں۔ بچوں کا یہ پروگرام بن گیا۔ ایک بچہ بولا، یارو جب ہمارے باپ نے میلاد منایا تھا، جب ہمارے دادا نے میلاد منایا تھا، آخر میں لنگر تقسیم کیا تھا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہمارے پاس تو لنگر نہیں ہے، لنگر کہاں سے لائے؟ ایک اور بچے نے مٹی کو اکٹھا کیا، اس مٹی میں پانی ڈالا، مٹی کو گوندھ کر مٹی کے پیڑے بنا لیتا ہے اور کہتا ہے آؤ یارو یہ محمد کے میلاد کا لنگر ہے، اس سے گرد کھڑے ہو جاؤ، نبی کی ذات پر حقیقت درود و سلام پڑھو۔ امیر خسرو فرماتے ہیں بچے درود و سلام پڑھ رہے تھے، میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اس چک سے گزرا، جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ گئی نا بچوں کے اس محفل پہ، امیر خسرو فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا میرا پیر و مرشد اپنی سواری سے نیچے آیا، اپنی گردن میں کپڑا ڈالا اور گھٹنے پر چلنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ اللہ اکبر، میں نے پیچھے ہاتھ جوڑ دیے، پیر و مرشد اے وقت کے ولی، وقت کے کلندر، وقت کے امام، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور زمانہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں تانے دیں گے، ہمیں باتیں سنائیں گے۔ ارے امیر خسرو جسمیر کا تم لوگوں نے دامن پکڑا ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ بچوں کے کھیل کو دیکھ کر اللہ اکبر گھٹنے پر چل رہا ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میں یہ عرض کرتا رہا، نظام الدین اولیاء روتے بھی رہے، گھٹنوں کے بل چلتے بھی رہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اللہ اکبر، نظام الدین اولیاء وہ آنکھ والے تھے کہ خدا فرماتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر فَقُلْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں خدا کان بن جاتا ہوں تو سنتے ہیں اور میں خدا آنکھیں بن جاتا ہوں تو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیر خسرو فرماتے ہیں میں عرض کرتا رہا، نظام الدین اولیاء روتے بھی رہے، گھٹنوں کے بل چلتے بھی رہے، جا کے بچوں کی محفل میں شریک ہو گئی، بچے درود و سلام پڑھتے رہے، نظام الدین اولیاء زار و قطار ہوتے رہے۔ جب بچوں کا یہ محفل میلاد اختتام کو پہنچا، مٹی کے پیڑے اٹھائے تقسیم کرنے شروع کر دیے، ہر بچے نے حضور کا وہ لنگر لیا وہ مٹی کے پیڑے والا، لیکن امیر خسرو فرماتے ہیں میں نے دیکھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آنی دستار اتاری اور فرمایا بارو نظام الدین کا بھی حصہ نکالو۔ ہر کوئی ہاتھ میں مٹی لیے کھڑا ہے، وقت کا امام نظام الدین اولیاء اپنی دستار میں مٹی پا کے بیٹھا ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی، حضور والا دیکھ کر کیا کر دیا آپ نے، یہ بال ہے، یہ ان کا کھیل ہے۔ آپ نے فرمایا امیر خسرو خبردار، تیری نگاہ میں بال ہے، میری نگاہ میں اس محفل میں آئے بیٹھے آمنہ کے لال ہے۔ امیر خسرو میری نگاہ سے دے، میری نگاہ سے دے، یہ محفل حضور سے خالی نہیں ہے، میرے نبی تشریف فرمائے اس محفل میں۔ سبحان اللہ، حضور کا ذکر ہو، جیسے آپ نے حضرت صاحب سے سنا، جہاں میرے پاک نبی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں روحانیت مصطفیٰ موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی ذات وہاں
موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، محفل میلاد وہ عظیم اللہ اکبر عبادت ہے جو خدا کی بھی سنت، خدا کے مصطفیٰ کی بھی سنت، صحابہ کرام کی بھی سنت، اولیاء کرام کی بھی سنت ہے، اور جماعت اہل سنت کی بھی سنت ہے۔ یہ نعمت جماعت اہل سنت کے حصے میں کہ ہم اپنے پاک نبی کا میلاد مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی تشریف لائے۔ یارو خوشی کیوں نہ کی جائے؟ خدا کی عزت کی قسم، تاریخ پڑھو، علماء کرام سے پوچھو میرے نبی سے پہلے اس زمانے کی کیا حالت تھی، کیا حالت تھی؟ حضور کی ذات سے پہلے باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، ماں کی کوئی قدر نہیں تھی، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ حضور کی ذات سے پہلے لوگ اپنے باپ کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، اپنی ماں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، اپنی بیٹی کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ اللہ میرے پاک نبی تشریف لائے، ماں کو مقام مل گیا، بیٹی کو عزت مل گئی، باپ کو بھی مقام مل گیا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر آپ اپنے باپ کا قدم چومتے ہیں تو یہ کملی والے آقا کا صدقہ ہے۔ چومتے ہیں نا اپنے ماں باپ کا قدم، سبحان اللہ۔ چومتے ہیں، اپنے باپ کے قدم کو بوسہ دیا کرو، اپنی ماں کے قدم کو چوما کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی رسول حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کس لیے؟ حضور جہاد میں جاؤں گا، وہاں میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، تیرے ماں باپ ہے، ہاں یا رسول اللہ ہے، فرمایا جا ان کے قدموں کو چوم لے، ان کی خدمت کر، تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اپنے ماں باپ کا قدر کیا کریں، احترام کیا کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ دولت جب ایک مرتبہ چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حضور نے فرمایا اسے ایک حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ جو 100 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا جو 100 مرتبہ دیکھے گا 100 حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سند مصطفیٰ مل گئے۔ یہاں آپ پیسے بھر کے جائیں مکہ مدینہ میں، اللہ اکبر، کوئی رکن رہ جائے، کوئی شرط رہ جائے، کوئی آپ سے مستحب یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، گھر بیٹھ کر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، سند لگ گئی ہے مصطفیٰ کی، مقبول حج کا ثواب۔ کس حج کا ثواب؟ مقبول حج کا ثواب۔ تو یہ لازوال نعمت ہے، یہ ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ پوچھو جن کے ماں باپ نہ ہو، ان سے پوچھو، پوچھو جن کے ماں باپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہو، ان سے پوچھو۔ خدا کی عزت کی قسم، علماء کرام کی موجودگی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پوچھا وہ کہے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہو، سبحان اللہ۔ ماں باپ کی عزت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور تحیات میں بیٹھے، توجہ فرمائیں، التحیات لمبی ہو گئی، اتنا لمبی ہوئی کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، شاید حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ التحیات لمبی ہو گئی، جب حضور نے سلام دیا تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکا ہے، حضور کا دامن مبارک آنسو سے تر ہو چکا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کس لیے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو، آج نماز کی حالت میں التحیات میں بیٹھے ہوئے محمد کو میری ماں یاد آ گئی، میری ماں یاد آ گئی۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی، اے میرے صحابہ سنو، میں نبی اللہ کا فرض ادا کر رہا ہوتا، میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، تو فرمایا میں نماز کو
اللہ یہ لازوال نعمت ہے میرے رسول اللہ، ان کا کوئی مقام نہیں تھا حضور سے پہلے، ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن جب کملی والا آقا تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا سخت الرب فی سخت الوالد، توجہ ہے نا آپ کی، حدیث پاک توجہ سے سماعت فرمائیں، سخت الرب فی سخت الوالد، جو بندہ چاہتا ہو میرے اوپر میرا رب ناراض ہو جائے اپنے باپ کو ناراض کر لے، ایسا سمجھے میرے اوپر میرا رب ناراض ہو گیا، رضی الرب فی رضی الوالد، حضور قربان جاؤ کملی والے آقا کی عزت و عظمت پر، جس نے باپ کو عزت عطا فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہو، جو رب کو ناراض کرنا چاہتا ہو باپ کو ناراض کر لے، سمجھ لے میرے اوپر رب ناراض ہے، راضی الرب فی رضی الوالد، جو چاہے میرے اوپر رب راضی ہو جائے اپنے باپ کو راضی کر لے، سمجھ لے رب راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت یہ خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے فقط ہم کس سے کہانیاں نہیں سنائیں گے کہ حضور ایسے تشریف لائے ایسے لائے، حضور کا اسوہ حسنہ پڑھو، حضور نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس پہ عمل کرو، حضور نے جو ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے اس پہ عمل کرو، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کا قدر کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بیٹی کی عزت کرو، اللہ اکبر، ماں کی بھی عزت کرو، باپ کی بھی عزت کرو، سبحان اللہ، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا زمانے میں، پوچھو علماء کرام سے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا حضور، زندہ دفن کرتے تھے، جس کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی اس کو زندہ دفن کر دیا، ایک صحابی رسول ہے جس کا نام حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ توجہ فرماؤ توجہ، ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، پورا مکمل قدم زمین پہ نہیں رکھ رہا، اللہ اکبر، پنجوں کے بل چل رہا ہے، جب مسجد میں آیا تو حضور نے فرمایا دیا کلبی تجھے کیا ہو گیا، مکمل پاؤں قدم پہ زمین پہ کیوں نہیں رکھتا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ڈرتا ہوں کوئی کیڑی میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، فرمایا اچھا اتنا ڈر لگتا ہے کیڑی سے، ذرا وہ واقعہ تو بتا جب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، ذرا وہ بات یاد دلا، وہ واقعہ مجھے سنا جب اپنی بیٹی کو زندہ تو نے دفن کیا تھا، آج کیڑی سے ڈرتا ہے، اس وقت بیٹی کو کیسے دفن کیا، قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ اس وقت آپ نہیں، جب آپ آ گئے تو ہمیں اپنی بیٹی کی عزت کا پتہ چلا، ہمیں اپنی بیٹی کا مقام کا پتہ چل گیا، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کا پتہ چل گیا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ساری زندگی کملی والے آقا کے قدموں پہ کیا رہا اور واقعہ بنتا رہا، حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی، ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا دیکھا کل بھی حضور کے ساتھ بیٹھا ہے، توجہ ہے نا آپ، دیکھا کل بھی حضور کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اکبر، کافی دیر بیٹھے رہے، جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا، توجہ جانتے ہو یہ کون تھا، صحابہ نے عرض کی جو دہیا کلبی تھا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا گفتگو کر رہا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، دہیا کلبی کی شکل میں جبرائیل امین، دہیا کلبی کی شکل میں جبرائیل امین تھا، ساری زندگی قدم مصطفیٰ میں پڑا رہا، یا رسول اللہ اب آپ نہیں تھے، ہم جہالت میں تھے، ہم اندھیرے میں تھے، ہمیں بیٹی کا کوئی پتہ نہیں تھا، ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ اکبر، آقا آپ تشریف لائے، ساری عزتیں سب کو آپ کے صدقے مل گئی، اللہ اکبر، میرے دوستوں بزرگوں، آؤ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے تھوڑا سا اس آیت پہ گفتگو کر لیں، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ ایسی آیت ہے، یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی، حمد خدا بھی اور نعت مصطفیٰ بھی، حضور اول ہے، اللہ بھی اول، اللہ بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، میرے نبی کا بھی یہ نام ہے، حضور اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول کیسے ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قال كنت اول النبیین فی البعث،
فی الخلق، حضور نے فرمایا اللہ کی ذات نے سارے نبیوں سے پہلے مجھے پیدا فرمایا اور دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ بننے سے 14,000 سال پہلے اللہ کی ذات نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات نے آدم کے بننے سے 14,000 سال پہلے وہ جو محمد کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی ذات نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ توجہ فرماؤ، میں حضور کے فرمان ہی سناتا جاؤں گا آدم من نور اللہ والخلق كلهم من نور۔ کملی والے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نور ہوں اور ساری کائنات میں محمد کے نور سے بنائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت سے فرما رہے تھے چاند میں بھی حضور کا نور ہے، سورج میں حضور کا نور، جہان کی ساری رنگینوں میں حضور کا نور ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا آدم من نور اللہ، میں محمد اللہ کا نور ہوں والخلق كلهم من نوری، اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت جابر، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، سمندر بنائے، کس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیہ من نورہ۔ اے جابر اللہ کی ذات نے پہلے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج ستارے بنائے، چاند کو بنایا، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے۔ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیہ من نورہ، اللہ کی ذات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور آدم سے بھی پہلے، حضور آدم سے بھی پہلے اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی توجہ فرمائے، توجہ۔ حضور نے فرمایا ان آدم لما حمل الى الارض مکث ثلاث مئات۔ یہ حضور اپنے غلاموں کو قصہ سنا رہے ہیں، توجہ توجہ۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے جنت سے باہر نکالا اور زمین پہ آ گئے تو 300 سال روتے رہے، ماکث ثلاث مئات، 300 سال روتے رہے۔ اور روتے کیسے رہے؟ گردن کو جھکا کے روتے رہے، 300 سال میں کبھی اوپر نہیں دیکھا۔ 300 سال کی مدت میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسے نہیں دیکھا، گردن جھکا کے روتے رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں اوپر کیوں نہیں دیکھا؟ حضور نے فرمایا حیاء من اللہ تعالی عز و جل، اللہ سے حیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے روکا تھا گندم کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا، اللہ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا، اب کس منہ سے اوپر کو دیکھوں؟ اب کیسے دیکھوں؟ آسمان کی طرف دیکھوں تو دیکھوں کیسے جبکہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے کہ اللہ نے منع فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا حیاء من اللہ تعالی عز و جل، اللہ سے حیا کرتے تھے کیسے دیکھتے۔ میرے دوستوں بزرگوں یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم سے ایک تھوڑی سی بھول ہوئی، 300 سال روتے رہے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک ہم اپنے گناہ پہ فخر نہ کریں اللہ اوپر سکون نہیں ہے۔ شراب پیتے ہیں دھڑلے سے کہتے ہیں میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میری فلاں اللہ اکبر فلاں گناہ میرے اندر ہے، فلاں گناہ میرے اندر ہے، اللہ اکبر۔ عزیزو دوستو بزرگو ہمارے باپ حضرت آدم سے ایک بھول ہوئی، 300 سال گزر گئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف نہیں دیکھا، خدا سے حیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے۔
اللہ اکبر. جب 300 سال گزرے نا، توجہ فرماؤ توجہ، یہ بہت پیاری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. جب 300 سال گزرے اللہ کو آدم پر رونا پسند آ گئے. آخر وہ رب کی ذات ہے، 70 ماہ سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. 300 سال یہ روتا رہا، اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کو اس کا رونا جب پسند آیا نا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو اللہ نے القاء کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہوا. کس بات کا؟ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے اس کو کچھ یاد دلایا. آدم کو کچھ یاد دلایا، آدم کو کچھ یاد دلایا. ایک مرتبہ پھر کہتے آدم کو کچھ یاد دلایا. جب اس کا رونا پسند آیا، اس نے القاء کیا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہوا. کلمات، کچھ کلمے اس کو سکھا دیے، القاء کر دیا. جب اس کے دل میں یہ القاء ہوا تو یہ اس وقت جبل رحمت پہ کھڑا ہے. مکہ المکرمہ شریف میں جبل رحمت ہے. اس وقت آدم علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں سے القاء ہوا، یہاں سے پتہ چل گیا. تو کہتے ہیں قال رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تغفر لی. اے میرے پروردگار، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے محمد کا مجھے بخش. اللہ نے فرمایا قال وکیف عرفت محمد. آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو وہ آئے نہیں ہیں، ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، تو اس کو جانتا کیسے ہے؟ حالانکہ یاد وہ دلایا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے خود القاء کیا اور آدم نے حضور کا وسیلہ پیش کیا. اللہ نے فرمایا قال وکیف عرفت محمد. آدم تو محمد کو جانتا کیسے ہے؟ ابھی تک تو وہ آئے نہیں. عرض کرتے ہیں قال رب انی لما خلقتنی حیا ونفخت فی من روحک. میرے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی، رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تو نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی، میرے عرش عظیم کے نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اس وقت سے جان لیا ہے آدم اگر تیری بیوی بنے گی تو میرے مصطفیٰ سے. ارے 3 سال ہو گئے روتے ہوئے، ذرا اس محمد کا واسطہ ڈال کے دے، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا، تجھے بخش بھی دے گا. جب آدم نے یہ واسطہ دیا، اللہ نے فرمایا قال صدقت یا آدم. اے آدم، بے شک تو اپنے واسطے میں سچا ہے. اگر میں اپنے محمد کو نہ بناتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر لولا علما اظہر کل ربوبیت. اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار کرتا. تو میرے دوستوں بزرگوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اول ہے، آئے آخر میں. حضور آخر بھی ہے، حضور ظاہر بھی ہے، حضور ظاہر بھی ہے. ظاہر ایسے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے یہ محمد رسول اللہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، جانور بھی جانتے ہیں، چرند و پرند بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. اور تو اور میرے پیارے آقا کو سکی لکڑی کا اللہ اکبر تنا بھی جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے. مسجد نبوی میں ایک ستون تھا کھجور کا، حضور اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے اور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ نے سوچا یار یہ اچھا نہیں ہے، حضور کے لیے ممبر بنایا جائے. پیارے آقا علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا. حضور ممبر پہ رونق افروز ہوئے. جب حضور ممبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرمانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں رونے کی آواز آئی. ایسی آواز نہیں جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو. اللہ اکبر. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، کون ہے رونے والا؟ کوئی نظر نہیں آتا مگر رو رہا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں فنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اپنے ممبر اور انوار سے نیچے اترے اور چلتے چلتے جا کے اس کھجی کے اللہ اکبر سکے تنے کو جا کے حضور نے جب بھی
ڈال دی. جب حضور نے جبکہ ڈالی رونا بند ہو گیا. اپنی والے آقا نے فرمایا ایسا غلامو جانتے ہو ہونے والا کون تھا؟ آقا نے فرمایا یہ کھڑی کا کنڈا رو رہا تھا. عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ سی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے مجھے چھوڑ کر ممبر پہ آپ تشریف فرما ہے. حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ اے صحابہ اگر آج میں اسے جبکہ نہ ڈالتا تو یہ قیامت تک ہوتا ہی ہے. ظاہر ایسے ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے, یہ اللہ کے محبوب ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے بہر تشریف لائے. جنگل کا راستہ تھا, آپ جا رہے تھے, راستے میں کیا دیکھا؟ ایک جال بچھا ہوا ہے, اس جال کے اندر ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے, ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے. جب ہرنی نے حضور کو دیکھا تو وہاں سے آواز دیتی ہے یا رسول اللہ انظر حالک, یا رسول اللہ میرے حال پر کرم فرمائے, حضور میرے حال پر نظر کرم فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. اللہ اکبر. ادھر سے یہودی بھی آ گیا, وہ جال یہودی نے بچھایا تھا, جو شکاری تھا وہ یہودی تھا, وہ بھی آ گیا. پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے قدموں میں ہرنی گر گئی. حضور میری ضمانت دے دے, مجھے اجازت لے کے دے. اس سامنے والے پہاڑ میں اللہ اکبر اس کے دامن میں میرے 2 بچے ہیں, اللہ اکبر میں ان بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی, مجھے اجازت دے دیجئے, میری ضمانت دے دیجئے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا یہودی اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے, یہ واپس آ جائے گی. اس نے عرض کی حضور والا یہ جانور ہے, جانور, اس کی ضمانت نہ دے, اگر یہ نہ آئے تو پھر حضور نے فرمایا جو تو چاہے گا محمد کریم تیرے پاس رہیں گے, اگر مجھ سے کام کروائے گا تو میں کبھی تیرا کام نہیں کروں گا. اس کو چھوڑ دے, اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تیرے پاس ہی رہوں گا, میں تیرے پاس کھڑا ہوں. اللہ اکبر. تو اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا. ہرنی دوڑتی ہوئی گئی اور بچوں کو کہتی ہے جلدی جلدی دودھ پی لو. اللہ کے یار کو, اللہ کے دلدار کو, اللہ کے محبوب کو, والضحا کے چہرے والے کو, واللیل کی زلفوں والوں کو ضامن دے کے آئی, جلدی جلدی دودھ پی لو, اگر دیر ہو گئی یہودی میرے نبی کو تکلیف نہ دے, میرے نبی کو اذیت نہ دے دے. بچوں نے جب یہ سنا کہنے لگے ماں اب دودھ حرام ہے, تو بھی چل ہمیں بھی ساتھ لے. تھوڑی دیر گزری وہ ہرنی خود بھی آ رہی ہے, بچے بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے, قدموں میں گر گئی ہے. ہرنی کے ساتھ یہودی بھی قدموں میں گر گیا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا خدا بنا دیجیے. ظاہر ایسے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانے, جانور بھی جانے, چرند و پرند بھی جانے. اللہ اکبر. باطن ایسے کہ حضور کو کوئی جانتا ہی نہیں, باطن ایسے کہ حضور کو کوئی پہچانتا ہی نہیں, حضور کو کوئی جانتا ہی نہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو اس باطن کا یہاں آپ کو ترجمہ بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے 2 جلسے کیے روزے میثاق میں, ایک اپنی توحید کا, علماء سے آپ نے سنا ہوگا. اللہ نے فرمایا جبریل روح کو جمع کرو, میں خدا ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ساری روح کو جمع کیا گیا. اللہ نے فرمایا الستو بربکم, تمہیں جسم دوں گا, نعمتیں دوں گا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نعمتیں کھاؤ گے, استعمال کرو گے. تو الستو بربکم, کیا مجھے رب بھی مانو گے؟ کیا مجھے رب بھی مانو گے؟ ابھی کوئی چیز نہیں بنی, زمین و آسمان نہیں بنے, عالم اعلیٰ ہے, روزے میثاق ہے, کوئی چیز نہیں بنی. اللہ اکبر. یوم ازل ہے. ایک مرتبہ توجہ, پیارے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کا بازو پکڑا, صدیق اکبر کا بازو پکڑا اور فرمایا آقا کو یوم میرے یار غار صدیق اکبر, وہ دن تجھے یاد ہے, وہ دن تجھے یاد ہے؟ یا رسول اللہ کون سا دن؟ میرے نبی نے فرمایا جب خدا کہہ رہا تھا الستو بربکم, وہ دن تجھے یاد ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ دیا, یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے, اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح مالک نے فرمایا تھا قالوا بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ روز ازل میں صدیق حضور کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا صدیق سن, تو روز ازل میں میرے ساتھ تھا,
عالم دنیا میں میرے ساتھ ہے، عالم برزخ میں میرے ساتھ ہوگا، عالم قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، لیکن صدیق خبردار یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، خبردار صدیق یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں محمد کی حقیقت کو جانتا ہوں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ محمد یار فریدی آپ کرم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں حقیقت محمد دی فاطمی صلی اللہ علیہ وسلم اتھا چوک دی جاہے اللہ کی صلی اللہ اللہ اکبر۔ ارے جب صدیق اکبر مکمل طور پر میرے نبی کو نہیں جانتے، توجہ ہے نا آپ کی، اگر مکمل طور پر صدیق اکبر حضور کو نہیں پہچان سکے، حقیقت محمد کو اگر مکمل طور پر صدیق اکبر جیسا صحابی نہیں پہچان سکا، تو ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ حضور ایسے تھے کہ ایسے تھے؟ اللہ، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہمیں بس یہی کہنا چاہیے بلغ الہدا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت بھی بخصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ میرے چند ٹوٹے ٹوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو، اس محفل کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے مل کے یہ پروگرام کیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اللہ رب العزت ہر ایک کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں، جان میں، کھیتی باڑی میں اپنی رحمت اور مدد کو قبول فرمائے۔ سب مل کے دعا کرو، اللہ رب العزت استاد محترم کی ملاقاری زہد صاحب کے بچے کو قرآن مجید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، قرآن پڑھاؤ، محبت کے ساتھ قرآن پڑھاؤ۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں نا تو ایک کو حافظ قرآن پڑھاؤ، اگر 3 ہیں تو 2 کو اور ڈگریاں پڑھاؤ، ایک کو حافظ قرآن پڑھاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم باقی ڈگریوں والا اتنی فائدہ نہیں دے گا جتنا حافظ قرآن فائدہ دے گا۔ یہ چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے والا جتنا آپ کو فائدہ دے گا، ڈگریوں والا فائدہ نہیں دے گا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور حضور کی محبت کا درس دیا کرو اپنی اولاد کو، حضور سے پیار کا درس دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، خود بھی کرو، خود بھی حضور سے پیار کرو، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اپنی والے آقا سے پیار کرو، اور اپنے بچوں کو بھی حضور کی محبت سکھاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ تو میرے نوجوان بھائی، خدا کی عزت کی قسم یہ نعمت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئی۔ ایک صحابی رونے لگا، یا رسول اللہ یہ تو جن کے ماں باپ زندہ ہے، یہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے کہ ماں باپ کو دیکھے اور حج کا ثواب دے۔ حضور جن کے ماں باپ نہ ہو، جو یتیم، جن کا باپ چلا گیا قبر میں، جن کی ماں چلی گئی ہو قبر میں، یا رسول اللہ وہ تو اس ثواب سے محروم رہ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدهما فی کل جمعہ غفر له کل مددہ۔ فرمایا گھبرانا، اگر تیرے ماں باپ رخصت ہو گئے ہیں، جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کیا کر، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہر جمعے جا کے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کر۔ من زار قبر ابویہ او احدهما، اتنی مقام ہے میرے دوستوں ماں باپ کا۔ تو خدا کے لیے آج کل جو ہے نا نوجوان حضرات میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی وہ عزت قدر نہیں کرتے جو کمری والے آ کر بنائی۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادیب بنائے، عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔